ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے الزامات اور پاکستان کی سیاست میں مداخلت پر امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ ایوان نے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ لو کو سماعت پر بلا لیا ہے، جہاں ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیوں اور کس کے کہنے پر پاکستانی سیاست میں مداخلت کی۔ ناظرین، عمران خان کے مطابق ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے ساتھ ملاقات کی اور کہا پاکستان میں تاریخ عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں الیکشن پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے موضوع پر امریکی کانگریس کے ایوان کے نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور ان کی ایک ذیلی کمیٹی 20 مارچ کو ایک سماعت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کمیٹی میں ڈونلڈ لو کو بطور گواہ بلایا جائے گا، جو پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کو اپنی رائے دے گا اور کمیٹی ارکان کے سوالات میں جواب بھی دے گا۔ عام طور پر متعدد شخصیات کو بطور گواہ بلایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ صرف ڈونلڈ لو کو ہی بلایا گیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی طلبی کے حوالے سے محکمہ خارجہ کی کانفرنس کے درمیان ترجمان میتھیو ملن سے سوال کیا گیا، کیا سماعت کے دوران سامنے آنے والے حقائق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکیں گے؟ ناظرین، امریکہ نے تو پاکستان کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے۔ اگر یہ کھلی سماعت ہوتی ہے تو امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا انصاف دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف انڈیا نے حالات کو بھانپ لیا ہے۔ انڈیا نے اب جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ نئے تعلقات بناتا ہے، اگر عمران خان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو حالات دوبارہ معمول پر آ جائیں گے، جس کے بعد امریکہ شاید انڈیا کو اس طرح گھاس نہ ڈالے جس طرح پہلے ڈال رہا ہے۔ اس لیے انڈیا نے ابھی سے ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ عالمی سطح پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر نظر رکھنے والا یورپی تھنک ٹینک، جس کا کہنا ہے بھارت اسلحہ خریدنے والا سر فہرست ملک ہوگا، یورپی تھنک ٹینک نے بھارتی عالمی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا 9.8% حصہ خرید رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت رشیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار ہے، جس کا انڈیا ہتھیاروں کا 36% حصہ خرید رہا ہے۔ اب بھارتی درآمدات میں رشیا کی حصہ داری کم ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت ملٹری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے لیے یورپی ممالک میں دلچسپی لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس 33% حصے کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا دوسرا سپلائر ہے اور امریکہ 13% حصے کے ساتھ تیسرا بڑا سپلائر ہے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے 2018 اور 2022 کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی درآمدات کا 11% حصہ تھا۔ ناظرین، رپورٹ میں کہا گیا 2019 اور 2023 کے درمیان مجموعی کمی آئی اور یہ عالمی فروخت کا 9.8% حصہ رہا۔ ناظرین، رپورٹ میں کہا گیا 2019 اور 2023 کے درمیان مجموعی کمی آئی اور یہ عالمی فروخت کا 9.8% رہا، جہاں پر بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا ملک کے طور پر کمزور پوزیشن میں ہے۔ وہیں یہ فرانس، روس اور اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا سب سے بڑا صارف بھی بنا ہوا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو روس ایک بہترین آپشن ہے۔ اس وقت بھارت پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ بھارت پاکستانی سرحدوں پر ایئر ٹینک تعینات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ ٹاسک گرمی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیوی ڈیوٹی کمانڈ ہیلی کاپٹر اپاچی، جسے ایئر ٹینک بھی کہا جاتا ہے، جس کو جلد ہی پاکستان کی سرحدوں پر تعینات کیا جائے گا اور پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے گا۔ اس لیے بھارتی فوج نے ہیوی ڈیوٹی اور جدید ترین ہیلی کاپٹر کے اسکواڈرن میں اضافہ کیا ہے۔ اعلیٰ معیار کے نائٹ ویژن سسٹم سے لیس
अपाचे को 1 मिनट में 138 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले को मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। फौज की मगरबी कमान में अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी पहली खेप फरवरी 2024 में मौसूल होनी थी, जिसमें ताख़ीर हुई। अब ये खेप मई में मौसूल होने का इम्कान है। नाज़रीन, तकरीबन 5,600 भारतीय रुपए के इस सौदे के तहत भारतीय फ़ौज को 6 हेलीकॉप्टर फराहम किए जाएंगे। अमेरिका और भारत के दरमियान फरवरी 2020 में इस दिफाई ख़रीदारी पर इत्तफ़ाक हुआ था। नाज़रीन, ये तमाम मुआहदे मोदी सरकार में हुए थे और इस वक्त भी मोदी सरकार मौजूद है और अब भारत में इलेक्शन का ऐलान भी किया जा चुका है और देखा जा रहा है मोदी के एक बार फिर हुकूमत में आने के इम्कान हैं और इसके लिए हस्बे मामूल पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करने का बल्कि कुछ अपने लोगों को भी इस्तेमाल करने का प्लान बनाया हुआ है। मोदी सरकार का इलेक्शन से कबल नंबर गेम पूरा करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है।